نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. محترم حاضرین، صحیح مسلم میں حضرت عیاض ابن حمار مجاشعی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل روایت مروی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا الا ان ربی امرنی ان اعلمکم ما جہلتم مما علمنی یومی ھذا، کہ سن لو، اللہ رب العالمین نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں اس بات کو تمہیں بتاؤں جو تم نہیں جانتے، جس سے تم نادان اور جاہل ہو، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دن مجھے سکھایا. آج مجھے وہ تعلیم دی اور مجھے یہ کہا تم بھی نہیں جانتے، میں تم کو یہ بات سکھاؤں. سب سے پہلی بات، کل مال نحلتہ عبدا حلال. یہ اللہ کے رسول اللہ کا قول نقل کر رہے ہیں کہ ہر وہ مال جو میں نے اپنے بندے کو، لوگوں کو عطا کیا ہے، وہ حلال ہے. میں نے ان کو جو کچھ عطا کیا نعمت کے طور پر، نوازش کے طور پہ، وہ حلال ہے، الا یہ کہ جسے اللہ نے حرام کیا. یہ استثناء ہے. اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے حلال کیا ہوا، لوگوں کا حلال حرام نہیں چلے گا. میں نے جو دیا ہے وہ حلال ہے، کسی کے کہنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوگی. دوسری بات کہی وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، اور میں نے اپنے تمام بندوں کو حنفاء، حنیف یعنی ایک رخا بنایا. یعنی اگر ہم تشریح کریں تو توحید والا. کل مولود یولد علی الفطرہ، قرآن نے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا سورہ روم میں، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، صاف ستھرا، یعنی معنوی، روحانی، اعتقادی طور پر اس میں کوئی غلطی، خامی، گمراہی نہیں ہوتی. وہ اللہ رب العالمین کے صحیح بنائے ہوئے اعتقاد پر، یعنی توحید پر ہوتا ہے، اسلام پر ہوتا ہے. ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی مشہور حدیث، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی بناتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے ماں باپ اسے مسلم بناتے ہیں کیونکہ وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. وہی کہا کہ ہر بچے کو حنفاء پیدا کیا، ہر شخص کو. وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، ان کے پاس شیاطین آئے اور ان کو ان کے دین سے بھٹکا دیا، بہکا دیا، اپنے جال میں پھنسا لیا، فریب میں مبتلا کر دیا. میں نے ہر مال دیا وہ حلال تھا. میں نے اپنے تمام بندوں کو حنفاء، دین حق پر پیدا کیا، توحید پر پیدا کیا. لیکن بگاڑ کہاں سے آتا ہے؟ شیاطین نے آ کر بہکایا. مختلف قسم کے ہیلے بہانے، شیاطین الجن کے ساتھ شیاطین الانس بھی جوڑے جا سکتے ہیں. وحرمت علیہم ما احللت لہم، شیاطین نے آ کے ان کو بہکایا، راہ راست سے بھٹکایا، اور ان پر جو میں نے حلال کیا تھا اس پر انہوں نے حرام قرار دے دیا. شیاطین نے اس کو حرام قرار دیا. وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور ان شیاطین نے لوگوں کو حکم دیا کہ میرے ساتھ ان کو شریک ٹھہرائیں جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری. دنیا میں اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت ہوتی ہے، پوجا ہوتی ہے، وہ بت ہوں، شیاطین ہوں، ملائکہ ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صالحین ہوں، قبریں ہوں، شجر حجر، مورتیاں، چاہے جو چیز پوجی جاتی ہو،
اللہ رب العالمین نے کسی کی عبادت کی کوئی دلیل نہیں اتاری. توحید کی یعنی صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس کی بے شمار دلیل ہے، سب سے زیادہ دلیلیں پروف دنیا میں اسی کے ہیں. اور شرک کی ایک بھی دلیل نہیں ہے. کسی مشرک سے پوچھئے کہ آپ فلاں کی عبادت پوجا کیوں کرتے ہو، تو جو وہ جواب دے گا وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ دلیل نہیں ہوگا، ہٹ دھرمی ہوگی، فریب ہوگا، شبہ ہوگا، دلیل نہیں ہوگی. یہ ہمارے ہاں جو قبروں کو پوچھتے ہیں، شخصیات کو پوچھتے ہیں، پیروں کو پوچھتے ہیں، ان کے پاس بھی آپ دیکھیے ہمارے درس چل رہا ہے ہاں کشف الشبہات، اس میں مکالمے کی شکل میں شیخ محمد عبد الوہاب نے ان کے سوالوں کا جواب دیا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جتنی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں کوئی دلیل نہیں ہے، ہاں بے بنیاد باتیں اور اپنے آپ کو تسلی. یہی ہے شیطانی فریب، تزیین شیطانی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ میرے راستے سے بھٹکایا، جو میں نے حلال کیا تھا اس کو حرام بنایا، اور میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیا جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری. وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، اور اللہ نے، ابھی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اہل ارض زمین کے لوگوں کی طرف دیکھا، فَمَقَتَهُمْ، تو ان سے غضبناک ہوا، ناراض ہوا. مقت عام غصے اور غضب سے بھی اونچے اور سخت غصے کو کہتے ہیں، یعنی شدید غصہ ہوا. عربہم وعجمہم، عرب سے بھی عجم سے بھی. کیوں غصہ ہوا؟ اس لیے غصہ ہوا کہ یہ لوگ راہ راست سے ہٹ گئے، شرک کرنے لگے، اپنے صحیح دین ملت ابراہیمی، قوم کفار جو مکہ والے تھے ان کے یہاں دین ابراہیمی کے نشانات، علامات اور بقایا موجود تھے، اسے چھوڑ کر وہ شرک کر رہے ہیں. عمرو بن لوحی کی بت پرستی اور دوسری چیزیں اختیار کر رکھی ہے، خود کی بنائی ہوئی خود ساختہ شریعتیں. جیسے آج ہمارے یہاں بہت سی چیزیں ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا، لیکن اپنی عقل لگا کے کہ یہ نہیں کیا جا سکتا، کیا وہ نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے رسول کی یہ شان ہے تو ان کی محفل میلاد اور ان کا جلوس نہیں بنایا جا سکتا. دنیا کی عقلی دلیلیں، سمپل سادی بات. اللہ نے حکم نہیں دیا، رسول نے نہیں بتایا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کتنی مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، 9 اور 8 ربیع الاول آیا، آپ نے نشاندہی بھی نہیں کی، صحابہ نے اہتمام نہیں کیا. یہ اس سے آگے بڑھ رہے ہیں. یہی ہے، قرآن حدیث صاف ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسی پر غضبناک. اپنا دین بنایا، خود ساختہ. جتنے دین مشرکین نے بنایا، ہر ایک کے پاس ایسے ہی کچھ نہ کچھ دلیل ہے جو آپ پیش کرتے ہیں، وہ دلیل نہیں ہے، شبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پر، عرب اور عجم سب پر سخت ناراض ہوا. الا بقایا من اہل الکتاب، سوائے اہل کتاب کے چند بقیہ لوگوں سے، ان سے ناراض نہیں ہوا، کیونکہ اہل کتاب کے کچھ لوگ ایسے تھے جو دین حق پر یا دین توحید پر قائم تھے، لیکن یہ بہت کم لوگ تھے. بالکل یہ حق ختم نہیں ہوا تھا. ایک طبقہ ایسا تھا جسے یہ دکھائی دیتا تھا، سجھائی دیتا تھا کہ یہ جو لوگوں نے شرک اور بت پرستی، جاہلیت کو اختیار کر رکھا ہے، یہ دین حق نہیں ہے. وہ حق کی تلاش میں در در بھٹک رہے تھے. ایسے کچھ لوگوں کے واقعات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کو تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں ملیں گے. پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وقال، اور پھر آپ نے فرمایا انما بعثتک، اللہ نے فرمایا انما بعثتک لابتلیک وابتلی بک، میں نے تجھے مبعوث کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ صورتحال تھی دنیا کی، اور میں نے تجھے مبعوث کیا، بھیجا دنیا میں رسول بنا کر. کیوں؟ لابتلیک، تاکہ تجھ کو آزماؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں آئے تو آپ بھی امتحان و آزمائش سے گزرے. اسی لیے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول بھی ایمان لائے جو پروردگار کی طرف سے نازل ہوا، اور مومنین بھی. اللہ کے نبی جن جن چیزوں پر کا حکم دیا اس پر اول وانا اول المسلمین کا اعلان کیا کہ میں سب سے پہلے ماننے والا ہوں. تو آپ کی بھی آزمائش ہے کہ آپ اس دین کو قبول کریں، قولاً فعلاً عملاً اس کو اختیار کریں، اس کی تبلیغ کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اس کے مخالفین کا مقابلہ کریں، اس راستے میں جو تکلیف اور مشقتیں آتی ہیں اس پر صبر کریں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش. وَأَبْتَلِيَ بِكَ، اور تیرے ذریعے سے لوگوں کو آزماؤں، اور تیرے ذریعے سے لوگوں کو آزماؤں. یہ پوری دنیا اور امت کی آزمائش اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے. صحیح مسلم کی روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے اور آپ کے لیے آزمائش ہے.
پوری کائنات کے لیے, پوری دنیا کے لیے آپ کی بعثت کے بعد, کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں, آپ سے وہ محبت جو اللہ اور رسول نے کہی ہے وہ کرتے ہیں یا نہیں, آپ کی اتباع اور آپ کا حق سمجھتے ہیں یا نہیں, یا وہ سمجھ کر آپ کو وہ حق دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں. آپ کے ذریعے سے آزماؤں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پوری دنیا کے لیے گویا آزمائش کا مرکزی نقطہ قرار دیا, اور ساتھ ہی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس سے قرآن ہٹتا نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ جہلا انکار حدیث کرنے والے یا صرف قرآن کافی ہے کا نعرہ لگانے والے, قرآن کافی ہے قرآن بھی نہیں مانتے, کیونکہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. آپ سورہ انفال میں غزوہ بدر کا تذکرہ پڑھیں, سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا تذکرہ پڑھیں, سورہ توبہ میں مشرکین کا معاملہ, غزوہ حنین اور دوسرے معاملات پڑھیں, سورہ احزاب میں ازواج مطہرات اور دوسرے گھر کے احکامات, سورہ حجرات کے واقعات, ایسے جگہ جگہ آپ قرآن میں دیکھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور واقعات کے ساتھ ساتھ قرآن چلتا ہے. کئی جگہ ایسا ہے کہ اگر آپ واقعے کو ہٹا دیں تو قرآن کا معنی اور مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا. تو دونوں ساتھ ساتھ ہیں, جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ہوش پر آ جائیں, جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آزمائش ہو رہی ہے, اور اللہ نے کہا وَأَنزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ, اور میں نے تجھ پر ایسی کتاب نازل کی جسے پانی نہیں دھو سکتا. پانی نہیں دھو سکتا کیا مطلب؟ یعنی یہ قرآن ایسا ہے کہ اسے دنیا سے مٹایا نہیں جا سکتا, اس لیے کہ اللہ نے اسے دلوں میں محفوظ کیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, یہ محفوظ رہنے والا ہے. اب یہاں اگر صرف اس حدیث کو جو میں نے پیش کیا اس میں غور کرنے کی بات ہے کہ کئی مسائل اس سے نکلتے ہیں, اور جو آخری بات جو سب سے زیادہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں آج کے خطبے میں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور اللہ کا کلام, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی گمراہی کا علاج بتایا اس حدیث میں. عرب اور عجم میں جتنی گمراہیاں تھیں ان کو دیکھ کر اللہ ناراض ہوا, آپ کو بھیجا تاکہ آپ کے ذریعے آزماؤں, اور قرآن اتارا. قرآن نہیں بدلے گا, اس کو پانی دھو نہیں سکتا مطلب وہ مٹ نہیں سکتا. اس کا مطلب قرآن کے علاوہ کوئی چیز محفوظ ہے؟ توریت انجیل محفوظ نہیں ہے. اب توریت انجیل کو نہیں ماننا ہے, قرآن محفوظ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قرآن کی تفسیر ہے, وہ محفوظ ہے. ابھی آپ نے کئی مرتبہ سنا, میں نے خلد آباد میں اور مقامات پر بیان کیا, کتابوں میں لوگوں نے لکھا ہے کہ دنیا میں واحد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے, اکیلی. کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے اس کو خصوصیت یہ حاصل نہیں ہے. وہ کیا کہ جب سے آپ پیدا ہوئے اور جب وفات پائی, پوری زندگی کا ہر لمحہ, ہر دن, ہر وقت تاریخ کی پوری روشنی میں. عیسائی پادری یہ قبول کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی تاریخ کھنگالیں گے تو زیادہ سے زیادہ 50 دن کی تفصیل ملے گی, اس سے زیادہ نہیں. تمام زندگی کے تمام شعبوں کی پر رہنمائی کرنے والی کوئی شخصیت نہیں ہے سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور جو چیزیں موجود بھی ہیں لوگوں کی وہ مستند نہیں ہے سب کے سب. کوئی مشہور ہوا اس کے بعد اس کی تاریخ لکھی گئی. یہاں کیا یہ محض اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانی تاریخ میں جو ہم پڑھتے ہیں حضرت آدم سے لے کر آج تک, کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی کا ایک ایک صفحہ پوری روشنی میں ہے تاریخ کے؟ یہ اتفاق ہے؟ ایسے ہی ہے؟ نہیں, یہ اللہ کا انتظام ہے. دین کی حفاظت کا اللہ نے جو وعدہ کیا اس کا حصہ ہے. اور کیوں ہے یہ, کیوں حفاظت کی؟ قرآن کو پانی دھو نہیں سکتا یہاں کہا, قرآن نے کہا کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, آپ کے ذریعے سے ہم آزمانے والے ہیں. اس کا مطلب قرآن اور حدیث قیامت تک لوگوں پر حجت قائم کرے گا. اور اللہ رب العالمین کے ناراض ہونے کے جو اسباب ہیں, جیسے اس میں کہا نا کہ عرب اور عجم سے اللہ ناراض ہوا, سخت ناراض ہوا, اور اس ناراضگی کو دور کرنے کا بس ایک ہی راستہ ہے, کتاب و سنت. یہ حدیث کہہ رہی ہے, میں نہیں. اور اللہ تعالیٰ سے نقل کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول نے تاکید کی, یہ جان لو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جو تم نہیں جانتے اور مجھے بتایا ہے آج میں تم کو سکھاؤں بتاؤں. کتنا ضروری ہے. اس ایک سبق کی ضرورت قیامت تک ہر دور کے انسانوں کو اشد ہوگی. آج ہم موجودہ حالات میں, روایت کے کچھ حصے اور باقی ہیں لیکن اس کا موقع نہیں ہے.
جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں موضوع اور شاہد یہی ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے جب بگاڑ آ گیا تو اللہ کے اپنے نبی کو مبعوث کیا, اور نبی کو کیا بتایا کہ ان لوگوں نے شرک اور حلال حرام میں تبدیلیاں یہ اختیار کر رکھی ہیں. گویا ان کو صاف کیا جائے. آپ کو کیوں بھیجا گیا؟ شرک کا رد کرے. اور کیوں بھیجا گیا؟ کہ لوگوں نے جو شریعتوں میں تبدیلی کی ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا اس کو حرام بنا لیا. اس کے الٹ بھی کہیے کہ جن کو حرام کیا اس کو حلال بنا لیا. آج ہمارے یہاں فتوے مل رہے ہیں, مسلمان دوسروں کی چھوڑیے جیب میں لے کے گھوم رہے ہیں فتوے. جو اللہ نے حلال کیا مولوی نے حرام کیا, جو مولوی نے حلال کر دیا. بینک کا کام کر سکتے ہیں, اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ ڈال سکتے ہیں, اتنا % سود اگر ہوگا تو چل جائے گا, اتنا ہوگا تو نہیں چلے گا. بڑی حیرت کی بات ہے, بالکل یہودیوں کی بات کہ یہودی سے زیادہ سود نہیں لے سکتا, دوسروں سے کتنا بھی لے سکتا ہے. یہاں کہا کہ غیر مسلم حکومت ہے اور ایسا ہے, مسلمان ترقی نہیں کر سکتا, لہٰذا کوئی کمپنی اگر اتنے % سے کم سود دے رہی ہے تو یہ علماء کی ایک گروپ بنایا ہے, میں نے اخبار میں پڑھا. جو ہر سال میں بتاتے ہیں کہ یہ کمپنی اس میں شیئر خرید سکتے ہیں, پیسہ لگا سکتے ہیں. تو خیر ہے, یہ جو صورتحال میں نے اشارہ کیا, اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی حلالہ کرنے والے پر. مولوی کہتا ہے کہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی, کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ناپسندیدہ ہے مگر کر لیں. جو لعنتی کام ہے مولوی فتویٰ دے رہا ہے کر سکتے ہو. ایسی کتنی چیزیں ہیں ہیلوں کے ذریعے سے حرام کو حلال اور مولوی صاحب کے پاس عام آدمی جاتا ہے کہ میرے معاملات ایسے ہیں, اس سے بکرا ہو رہا ہے تو ایسے سوال بنایا جائے کہ بہن کو بیٹی کو کیسے کم ملے, مجھے زیادہ ملے, فلاں بھائی کا کم ہو جائے میرا بڑھ جائے. مفتی سے پوچھنے نہیں جاتے, اس کو اس کی تائید دینے جاتے ہیں مسئلہ بیان کہ میں ایسے پوچھوں گا تو جواب ایسے ملے گا. اور ہمارے یہاں جاہل لوگ عام طور سے کچھ باتیں بالکل بے دھڑک بولتے ہیں, فتویٰ دیتے ہیں کامن, ایسا ہے تو بس ایسا ہی رہے گا, تفصیل نہیں معلوم, قرآن حدیث کی دلیلیں نہیں معلوم. امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, بڑے بڑے ائمہ جس فیصلہ کرنے سے فتویٰ دینے قضا سے ڈرتے تھے, وہ ہمارا جاہل جو ہے سر عام بیان کرتا ہے. یہ ساری چیزیں خرابیاں ہیں. اور یہ جو میں بیان کر رہا ہوں, شرک کا ہونا, حلال حرام کا ہونا, دین کو جب اس طریقے سے تبدیل کر دیا, صحیح دین اور خالص دین میں ملاوٹ کر دی گئی, صراط مستقیم سے ہٹ کر نئے اصول ضابطے بنا کر فرقوں میں امت کو بانٹ دیا گیا, تو جہاں ظاہری طور پر طاقت منتشر ہوئی وہاں معنوی اور روحانی طور پر مسلمانوں کی حیثیت بیکار ہو گئی. اللہ کی رحمت, اللہ کی برکت و نصرت کے مستحق نہیں رہ گئے جب اصلی اور خالص دین پر نہیں رہے. اللہ کے نبی کو یہ حدیث بتا رہی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا, تاکہ ان کے ذریعے سے آزمائیں اور اللہ کے نبی کو آزمائیں. تو آزمائش آپ کی کیا ہے کہ یہ جو دین اور شریعت کے نام پر غلط سلط چیزوں کو عام کر دیا گیا, اس کو صاف کریں, اس کی اصلاح کریں. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں, شاید وقت زیادہ نہ ہو اس لیے تفصیل کا موقع نہیں ہوتا, کہ آج ہمارے جتنے بھی مسئلے ہیں, غیر مسلم قوتوں کا ہم پر مسلط ہونا, ہمارے کاروبار کا جو ہے کساد بازاری کا شکار ہونا, مندی, بے روزگاری, آپس کے جھگڑے, ہمارے نوجوانوں کا گمراہ ہونا, کسی بھی چیخنے چلانے والے جاہل کے پیچھے بھاگ جانا. شیطان جال بھی چاہتا ہے, وہ شیاطین الجن ہو یا شیاطین الانس. یہودی نصرانی اپنے گرگوں کو ہمارے درمیان بیچتی ہے, ہم اس کے پیچھے جاتے ہیں, ان کے ایجنڈے کے مطابق وہ چاہتے ہیں ہم لڑنے لگتے ہیں. وہ اپنے لوگوں کو ٹرینڈ کر کے حدیثوں پر اعتراض کرتے ہیں, ہم لوگ کہتے ہیں ہاں مولوی لوگ تو بتاتے نہیں ہیں, مولوی لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے, حالات کو مولوی لوگ سمجھتے نہیں ہیں. تو مولویوں سے نفرت, قرآن حدیث سے نفرت, دور ہو گئے, دین سے دور ہو گئے. گلیمر کی دنیا, ہماری خواتین کو ٹی وی چینل اور دوسری چیزوں سے اس طرح فریفتہ کیا کہ آج ارتداد ہو رہا ہے, مرتد ہو رہی ہیں. گھروں میں تربیت کے مسائل اس سے پتہ چلتے ہیں کہ کتنے کمزور ہیں. باپ بیٹے میں نہیں بن رہی ہے, چھوٹے بڑوں کا احترام نہیں کرتے, بڑے چھوٹوں پہ شفقت, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے یہاں قتل ہو رہے ہیں. قیامت کی نشانیاں ہیں یہ. عقل گھوم گئی ہے, عقل پھر گئی ہے لوگوں کی. یہ بھی حدیث میں ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ حیران ہوں گے, ذہین ترین انسان کو بھی مسئلے کا حل نظر نہیں آئے گا. عام لوگ حکومت اور بڑی بڑی باتوں میں جو ہے باتیں کریں گے, یہ جمہوریت اور خارجیت ہے. یہ قرآن حدیث کی بات, اور روئے بدا کہا ہے حدیث میں کہ عام حکومت اور بڑے معاملات میں, دین کے معاملات میں جاہل اور عوام, عام لوگ جن کو شعور نہیں ہے وہ بات کریں گے.
وہ بولیں گے. آپ دیکھیے ہر کوئی اپنی رائے رکھتا ہے, جماعت کا, امیر کا, علماء کا فیصلہ ہو جائے, کوئی سیدھے سے مان لے, ممکن ہی نہیں ہے. نہیں, میری سمجھ میں یہ آتا ہے. آپ کی سمجھ کیا ہے؟ مولوی بھی میری سمجھ کہہ رہا ہے, آپ بھی کہہ رہے ہو, عالم بھی اور جاہل بھی. کوئی سمجھ نہیں چلے گی اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے. میں نے جو آیت پڑھی, ما کانا لمؤمن ولا مؤمنۃ, کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے, روا نہیں ہے, گنجائش ہی نہیں ہے. کیا؟ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا, کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے, ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم, کہ ان کو اپنے معاملے میں اختیار ہو. آپ کے لیے, ہمارے لیے چوائس نہیں ہے اگر ثابت ہو جائے کہ اللہ اور رسول کا یہ فیصلہ ہے. سنا آپ نے؟ اگر اللہ اور رسول کا فیصلہ ثابت ہو جائے تو چوائس نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے اختیار نہیں ہے. ہمارے یہاں اچھے اچھے عنوان لگائے جاتے ہیں, رجوع الی القرآن, قرآن کی طرف پلٹو, حدیث کی طرف پلٹو. لیکن پالیسی سے قرآن ٹکراتا ہے تو قرآن غائب ہو جاتا ہے. ہماری پالیسی یہ ہے کہ اختلافی مسئلے میں نہیں بولیں گے. ہماری پالیسی یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایسے مسائل کو نہیں اچھالیں گے جس سے برا لگے. فضائل بولو, مسائل مت پیش کرو. مسائل سے جھگڑا ہوتا ہے. اگر مسائل نہیں ہو تو فضائل نہیں ہوں گے. میں بارہا بیان کر چکا ہوں. ہاں, نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے آپ کو, نماز آپ کو مسلمانوں والی پڑھیں گے نہیں تو نماز کی کتنی فضیلت ہے, بیکار ہے. آپ جب پڑھنا ہی نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ کے, اللہ کے رسول نے حکم دیا سلو کمارا آئی تو مونی وسلی, نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے. اب ہم بیان کریں تو کہتے ہیں اختلافی بات کرتے ہو. ہمارے یہاں کے دانشور مفکرین, یہ اللہ اور رسول کو چھوڑ کے لوگ مفکرین, دانشور, گلیمر کے پیچھے جاتے ہیں. سب سے بڑی مصیبت یہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل, بہترین, اعلیٰ, جامع کوئی دنیا میں شخصیت پیدا ہوئی یا ہوگی؟ نہیں نا. یہ ایمانی طور پہ سب مانتے ہیں, سب کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ قرار دیا. آپ کی شخصیت, احادیث کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے نا, کسی اور کی شخصیت کی ذمہ داری لی ہے. قرآن حدیث محفوظ ہے. امام شافعی کی فقہ, ان کی کتابیں, امام مالک, امام احمد, امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ, ان کی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری. یہ سب ختم ہو جائے, قرآن حدیث محفوظ رہے, دین رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ قرآن حدیث ختم ہو جائے, یہ سب رہے تو دین رہے گا نہیں رہے گا؟ اتنی موٹی موٹی بات مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتی, کلمہ پڑھنے والوں کی سمجھ میں نہیں آتی. اختلافی بات, دانشوری جھاڑتے ہیں. اب یہاں بھی میرا ایک سوال ہے, لوگ کہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو فرار اختیار کرتے ہیں. ارے یہ اختلافی مسئلہ ہے, اس پہ بات مت کیجیے. اب توحید میں بھی اختلاف ہے, سنت اور بدعت میں بھی اختلاف ہے, نماز میں بھی اختلاف لوگوں نے کر لیا. اختلاف لوگوں نے کیا, قرآن حدیث میں ہے کہ نہیں یہ دوسری بات ہے. میں توحید میں اختلاف ہے یہ جو کہا, یہ لوگوں کے حساب سے کہا, قرآن حدیث میں نہیں ہے. صاف شفاف کلیئر ہے توحید. اختلاف ہندوؤں کو بھی ہے ہماری توحید میں, نصارہ اور یہود کو بھی ہے. اب یہ بین المذاہب اختلاف ہوا اور بین المسالک اختلاف ہے. اچھا چلیے ٹھیک ہے, مان لیا کہ اختلاف ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے, ایک مولوی یا ایک گروہ ایک مسلک یہ کہتا ہے, ایک مسلک ایک گروہ ایک مولوی یہ کہتا ہے, تو اس اختلاف کے ہونے سے کیا یہ جائز ہو جاتا ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں اور اس پر بھی عمل کریں, اس پر بھی عمل کریں؟ ایسی کوئی ایک دلیل ہے کہ سارے مسائل میں, بعض مسائل ہو سکتے ہیں جہاں خود شریعت نے اختیار دیا ہے وہ الگ ہو جائے گا, وہ اختلافی نہیں رہا, اختیاری رہا. ہاں, کہ جیسے کفارہ ہے, ایک غلام آزاد کرو, نہیں کر سکتے تو اتنے روزے رکھو, نہیں کر سکتے تو اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. یہ آپشن دیا, شریعت نے خود اختیار دیا ہے. اس کو ہم نہیں کہیں گے جہاں گنجائش ہے. جہاں اختلاف ہو رہا ہے, امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے, رفع الیدین کیا جائے گی. میں وہ مثال دے رہا ہوں جو ہمارے یہاں بحث ہوتی ہے. اب ایک آدمی کہتا ہے کہ امام حنیفہ یا حنفی مسلک ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے, شافعی مسلک ہے کہ پڑھنا چاہیے. حنفی کہتے ہیں کہ نہیں پڑھی گئی تو نماز پڑھ لی تو نماز منہ پہ ریت ماری جائے گی قیامت کے دن. امام شافعی کہتے ہیں کہ جو پڑھ لے گا, جو نہیں پڑھے گا اس کی ساری نماز بیکار ہو جائے گی. دونوں صحیح. ہمارے حنفی بھائی لڑتے ہیں اہل حدیثوں سے. ابھی مسئلے مسائل جانے دیجئے. میں کہتا ہوں ان سے سوال کیا جائے کہ اگر میں یہ بولوں کہ میں شافعی ہوں تو آپ کہو گے سورہ فاتحہ پڑھ لیا کوئی بات نہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ میں اہل حدیث ہوں, اللہ کے رسول کی بات مانتا ہوں, تو پڑھ لو گے تو بہت بڑا گناہ کرو گے امام کے پیچھے. شافعی ہوں, رفع دین کروں تو کوئی بات نہیں, دلیل نہیں پوچھیں گے, جھگڑا نہیں کریں گے, وہ بھی مقلد ہم بھی مقلد. اور اگر میں کہوں کہ میں اہل حدیث ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر رفع الیدین کر رہا ہوں, اندر رکوع بعد رکوع,
کہیں غلط کر رہے ہو. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ رسول کی گستاخی نہیں ہے یہ؟ اللہ کے رسول سے بڑھا کر آپ امام کو درجہ نہیں دے رہے ہیں کہ امام کی بات مانی تو صحیح ہے, رسول کی بات مانی تو غلط ہے. اللہ کی مدد آئے گی. اب میں یہ چھیڑوں تو آپ کہیں گے اختلافی مسئلہ بیان کر رہے ہیں. اختلافی مسئلے کا بھی اصول کیا ہے؟ قرآن حدیث اور ائمہ سلف محدثین اور ائمہ کے نزدیک پڑھیے. اگر کسی مسئلے میں لوگوں کا اختلاف ہو گیا تو کیا اس بارے میں دلیل نہیں بتائی جائے گی؟ ایک آدمی یا ایک عالم نے کوئی قول اختیار کیا اپنی سمجھ اجتہاد سے, وہ دلیل کی اور تعویل کی گنجائش رکھتا ہے تو وہ معذور ہے, اس کو اللہ کے ہاں اجر ملے گا غلطی کرنے کے باوجود, مجتہد کو. لیکن ہم اور آپ مجتہد نہیں ہیں. ہمارے سامنے مجتہد کا اجتہاد آیا اور سامنے قرآن حدیث آئی. یہ اصول جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں کسی کا شاید اختلاف میں نہیں جانتا, شاید نہیں, یقیناً, کہ جب دلیل آ جائے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو جائے کہ فلاں امام کے قول کے خلاف یہ ہے, تو وہاں کیا کرنا ہوگا؟ بیان کیا جائے گا کہ یہ ثابت ہے, اس کو اختیار کیا جائے چاہے وہ اختلافی مسئلہ ہو. پہلے تو ایک یہ کہ اختلافی اور اجتہادی کیا ہے, یہ ایک فرق ہے, بات زیادہ ہو جائے گی. اختلافی مسئلہ اور اجتہادی مسئلہ دونوں ایک نہیں ہیں. جہاں اجتہاد ہوتا ہے, اجتہاد کی گنجائش ہے, وہاں اجتہاد ہوتا ہے, اور جہاں اجتہاد ہوتا ہے وہاں گنجائش ہے اختلاف کی. اور مجتہد کے لیے یہ گنجائش ہے کہ اگر غلطی بھی کر جائے تو ثواب ملے گا. لیکن اگر کسی مسئلے میں اجتہاد یا کسی بھی بنیاد پر اختلاف ہو گیا تو نہیں کریں گے. اب ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں دین کی دعوت دے رہے ہیں, اقتدار اسلامی حکومت قائم کرنے کی بات کرتے ہیں, قرآن کی طرف پلٹو, اللہ کی طرف دوڑو. کیسے قرآن کی طرف پلٹیں؟ آپ توحید کو بیان کرنے سے روکتے ہو کہ اختلافی مسئلہ ہے. آپ توحید بیان کرو گے تو شرک کا رد ہوگا کہ نہیں؟ مسلمان کہلانے والے قبر پوج رہے ہیں, شخصیت پرستی کر رہے ہیں, ہاں, بزرگان دین اور ان کے نام کو دین کے طور پر بیان کرتے ہیں. قرآن حدیث اللہ کی عظمت سے زیادہ, ابھی کل ایک کلپ سنی, بزرگوں کی عظمت بیان کر رہے ہیں, فلاں کو خلافت, فلاں کو یہ مقام, غوث کا نام بغیر وضو کے لیے تو مر جاتے تھے, یہ منسوخ ہو گیا, اب نہیں مرتے. پہلے تو غوث کو نہیں غلط ہے, نام بھی ایسے دیتے ہیں جس میں شرک موجود ہے. اب ہم نے اس کو بیان کیا تو یہ اختلافی بات ہے کیا؟ اور یہ اگر اختلافی بات ہے نہیں بیان کرنا چاہیے تو تمام انبیاء نے اس کا رد کیا ہے. ان تمام انبیاء پر آپ تنقید کیجئے. اگر مسلمانوں کے حالات ہم سدھارنا چاہتے ہیں, ہماری کساد بازاری, مندی, اپنی بچیوں کے ارتداد کو روکنا چاہتے ہیں, کاروبار کو سدھارنا چاہتے ہیں, تو ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو سامنے رکھیں, اپنے دین کو شوائب سے, قرآن و حدیث کی مخالف چیزوں سے پاک کریں. اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. آپ ان کو دبا کر یہ کہیں کہ میمورنڈم دے دیں گے, سیاسی طاقت بنائیں گے, الیکشن لڑیں گے, بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کریں گے, کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسلمانوں کے پاس دنیاوی اعتبار سے ہندوستان میں اگر کم ہے, دنیا کے بہت سے ملک جہاں سب کچھ ہے, تعلیم ہے, آبادی ہے, دولت ہے, تعلیمی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں, لیکن ذلیل خوار ہیں. لہذا ایک بات نتیجے کی جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں دین کو پہلے صاف کرنا ہے غلط چیزوں سے. یہ فرقہ بندیاں کیوں ہیں؟ 72-73 فرقے اللہ کے رسول نے بیان کیا, ہم کو آپ کو ڈرایا ہے. نہیں ختم ہو گئی اختلاف, ھذا امر قد قدر, ٹھیک ہے, لیکن ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کریں کہ نہ کریں. آپ دنیا کو نہیں سدھار سکتے, مسلک ختم نہیں کر سکتے, آپ اپنے آپ کو صحیح مسلک میں ڈال سکتے ہو کہ نہیں؟ ہم کو تحقیق کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اپنے آپ کو عذاب سے بچانا ہے کہ نہیں؟ اگر یہ کرنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صراط مستقیم دی ہے اسی کو اختیار کرنا. اس سے جو جتنا ہٹتا ہے اتنا فرقہ بندی اختیار کرتا ہے. اور لوگوں نے دانشوروں کو, مفکروں کو, فلاں اور فلاں کو جو ہے اپنا پیشوا بنا کر اپنے آپ کو گمراہی میں, یہ شیاطین ہیں جو دین کے راستے سے ہٹاتے ہیں, یہ شیاطین ہیں. یہ قرآن نے یہ حدیث جو کہی نا کہ شیاطین آئے اور ان کو ان کے دین کے سلسلے میں بہکایا, وہی ہے. اب یہ دو چیزیں بطور علامت کا ذکر کی گئی ہے, حلال کو حرام, حرام کو حلال, اور ایک چیز شرک کی بات کہی گئی ہے. اب ایک آدمی آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ صحابہ سے راضی ہے. اب آگے آج محقق کہہ رہا ہے تاریخ یہ کہتی ہے, فلاں روایت سے فلاں صحابی کی غلطی ثابت ہوتی ہے, تو اللہ کی بات کو رد کرتا ہے. آپ ناراض ہو جائیے. اور اب جو بیان کر رہا ہے کہتے ہیں ان کے چکر میں پڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. کچھ لوگوں کی آج یہی خدمت ہے کہ صحابہ کرام کا نامہ اعمال پیش کر کے ان کا حساب و کتاب دنیا میں یہ لے رہے ہیں.
اور امت میں بیان کر رہے ہیں، جن کے بارے میں سرٹیفکیٹ دے دیا اللہ نے، رسول نے، ایک صحابی کو بھی گالی نہ دو. لا تسبوا احدا من اصحابی، صاف حدیث ہے، ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. اس کو صاف کیا جائے اپنے درمیان سے، شرکیات کو صاف کیا جائے، قبر پرستی، بت پرستی، شخصیت پرستی، اور یہ مسئلہ کو عام کیا جائے جو اصلی دین ہے کہ اللہ اور رسول ہمارے لیے ہدایت کا مرکز ہیں، تیسری چیز نہیں. ہاں، اس سلسلے میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے، آپ کی اتباع کرنے میں دنیا اور آخرت کی تمام مصلحتیں مضمر ہیں، سارے فائدے. لوگوں کو لگتا ہے کہ آج جو گلیمر کی دنیا ہے یا نئے ماحول ہے، اس میں مولانا صاحب، علماء جو ہے اتباع رسول کی بات کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ اس کا اور اس کا کوئی تعلق نہیں. بالکل گہرا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ماحول میں بھیجا گیا تھا وہاں اصلاح کی، ہم اور آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ سب سے بڑی جاہلیت کو اللہ کے رسول کی دعوت نے سب سے بڑی تہذیب میں بدل دیا، سب سے بہترین انسانوں کا گروہ تشکیل دے دیا. کیسے؟ اب جو تعلیم جس عقیدے، عمل، عبادت کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانی تاریخ کا سب سے بہترین معاشرہ بنایا، اس تعلیم کے بارے میں آج ہم یہ سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا. کیا توحید کرتے ہو؟ کیا اللہ کے رسول کی باتیں کرتے ہو؟ مولانا لوگ جو ہے وہ جدید مسائل سے واقف نہیں ہیں. یہ نوجوانوں کو پٹی پڑھائی جاتی ہے، مولویوں کو سمجھتا نہیں ہے، حالات کا علم نہیں ہے. یہ تو اسی دنیا میں جی رہے ہیں 1400 سال پہلے کی، جدید تقاضوں سے واقف نہیں ہے. یہ لکھ لیجئے آپ کہ جو قرآن و حدیث کو جتنا زیادہ جانے گا وہ اتنا زیادہ جدید اور قدیم سب مسائل کا جاننے والا ہوگا، انسان کی نفسیات کا سب سے زیادہ جانکار ہوگا. نبی سے زیادہ نفسیات کو جاننے والا کوئی نہیں ہوتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے مغرب سے نکلنے تک کے اٹھنے والے فتنوں کا ذکر کر دیا کہ میری امت میں کون کون سے فتنے اٹھیں گے، سب بیان کر دیا ہے. لہذا نبی کی تعلیم کو جاننے والے سے زیادہ جانکار کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور ہے بھی نہیں. واقعات کا علم بھی سب سے زیادہ انہی کو ہوگا یا اس کا صحیح تجزیہ. علماء سے زیادہ بہتر یعنی جو قرآن و حدیث والے علماء ہیں، بزرگوں کے واقعات، قصے، کہانیوں والے علماء نہیں ہے. امام شافعی اور بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے، قاضی ابو یوسف، امام شافعی، ایسے بڑے بڑے لوگوں کے اقوال ہیں، امام مالک، کہ دوسروں کے کلام میں دیکھو بھی نہیں، اہل کلام، اہل بدعت کی کتابوں کو پڑھو نہیں، ان کی باتوں کو سنو نہیں، ان کی مجلسوں میں شریک نہ ہو. جو قرآن و حدیث سے بس وہی لو. مانتے ہی نہیں ہیں ہم. تو اتباع، میں وقت نہیں ہے، صرف اتباع کے فائدے بتا رہا ہوں جو قرآن حدیث نے بیان کیے. اب یہ صرف اللہ کے رسول زمانے کے لیے نہیں تھے. سب سے پہلی چیز جو ہمارے یہاں جس کو ہم شک کرتے ہیں، اگر دماغ میں مانتے بھی ہیں تو بہت سے لوگ شک کرتے ہیں. شک کیوں کرتے ہیں؟ کہ جب ہم دنیا کے مسائل حل کرنے کی یا اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں قرآن حدیث کو کنارے کر دیتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ایسا مان رہے ہیں کہ قرآن حدیث سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. اللہ اور رسول نے سود کو حرام کیا، قرآن حدیث میں سود حرام ہے، لیکن ہم اگر سود کو لینا دینا چھوڑ دیں تو ترقی نہیں کریں گے. یہ ہمارے جملے ہیں. مولویوں سے پوچھو گے تو ہمارے کاروبار میں بہت سی چیزیں غلطی بتا دیں گے، لہذا پوچھو ہی مت. پنچایت میں ہم کہتے ہیں قرآن حدیث ہم نہیں جانتے، ہم جو سمجھوتا کریں گے مانڈ والی، فیصلہ قبول کر لو. کتنی بڑی دیدہ دلیری ہے، جرت ہے کہ آپ اللہ اور رسول سے بہتر فیصلہ کرو گے. اللہ اور رسول کے فیصلے میں کمی ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. یہی تو امتحان ہے آپ کا، ہمارا. ہاں، ایک آدمی طاقتور ہے، وہ اپنا حق زیادہ لینا چاہتا ہے رسول اور اللہ کے مقرر کے، اللہ اور رسول کے فیصلے پر، اس کے حصے پر ہم راضی ہی نہیں ہیں. 2-3 پیڑھیاں گزر گئی، حصہ ہی نہیں ہو رہا ہے، تقسیم نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ اطمینان نہیں ہے، اختلاف ہے، اور قرآن حدیث والا جو فیصلہ ہے وہ قبول نہیں ہے. منہ سے نہیں کہیں گے، عمل سے کہہ رہے ہیں. تو پہلی چیز کہ اللہ اور رسول کی بات کو، رسول کی بات کی اتباع کرنا اور ماننا، اس میں دنیا کی سعادت ہے، عزت ہے. اور آپ کی مخالفت کرنا دنیا میں بھی عذاب، فتنہ، اللہ کا عذاب آنے والا، اور آخرت میں بھی دردناک عذاب. دلیل ایک قرآن، ایک حدیث. قرآن کی دلیل فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو میں نے ابھی آیت پڑھی تھی وہ بھی اس میں شامل کی جا سکتی ہے. فَلَا وَرَبِّكَ کی آیت کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. ہاں، کہ جو لوگ، یہاں جو میں نے سورہ نور کی آیت پڑھی، کہ جو لوگ رسول کے حکم کی، سنت کی مخالفت کرتے ہیں، حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں، عمل نہیں کرتے،
جو لوگ نہیں مانتے مخالفت کرتے ہیں، یہ حدیث ہے، نہیں مانوں گا، اختلافی مسئلہ ہے میرے امام کی بات مانوں گا، اختلافی مسئلہ ہے جیسے سمجھ میں آیا ویسا مانوں گا، اختلافی مسئلہ ہے یورپ اور امریکہ کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے جیسی بات کروں گا. تو جو لوگ مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں عذاب فتنہ آ پکڑے. یہ فتنہ امام ابن کثیر کہتے ہیں بہت سے مفسرین کے اقوال کے نتیجے میں، خلاصے میں، کہ دنیا کا عذاب ہے. امام احمد کہتے ہیں کہ فتنے سے مراد شرک ہے، قرآن میں کئی جگہ کہا گیا. دونوں غلط نہیں ہیں. جو لوگ رسول کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں اور آج منبر رسول سے پھر دہرا رہا ہوں، بہت لوگوں کو برا لگتا ہوگا لیکن تجزیہ کر لیں کہ دنیا میں آج آپ دیکھیں بہت سے مسلک ہیں، اہل الحدیث کے علاوہ یہ غیر اہل الحدیث کے علماء کو بھی اعتراف ہے کہ ان کے یہاں شرک اور بدعت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ الحمدللہ. عمل میں بہت گڑبڑ ہے، اختلاف اور جھگڑے ہیں، یہ ایک عذاب ہے اہل حدیثوں پر. ہدایت مل گئی، اس کا حق نہیں سمجھ رہے ہیں. اللہ کے قرآن نے کہا، صحابہ کے اقوال ہیں کہ ان کو، جن کو ہدایت کے بعد عمل نہیں کرتے نا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جدل دے دیتا ہے. حق مل گیا، عمل نہیں کر رہے ہیں تو جدل، تکرار، جھگڑا، بحث، مباحثہ، بہت بات کریں گے، کام نہیں کریں گے، ٹانگ کھینچیں گے لوگوں کی، کام کریں گے بھی نہیں، کرنے بھی نہیں دیں گے. جب تک کام نہیں ہوگا خاموش، کوئی کرنے لگا تو 10 کیڑے نکالیں گے. خیر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ فتنے سے مراد دنیا کا عذاب، ہاں، تو جو لوگ شرک کرتے ہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ رسول کی حدیثوں کی مخالفت کرتے ہیں، ایک مخالفت معذوری سے ہو جاتی ہے، لا علمی سے ہوتی ہے، ایک مخالفت جان بوجھ کے ہوتی ہے. حدیث آ گئی، نہیں میں نہیں مان سکتا، میرے امام صاحب کا مسلک الگ ہے. دنیا میں کسی بھی مفتی سے پوچھئے کہ کیا یہ جائز ہے. حدیث رسول آنے کے بعد آپ اس کو اس قسم کے بہانے سے چھوڑیں کہ میں اس لیے نہیں مان سکتا کہ میرے باپ دادا نہیں کرتے، اس لیے نہیں مان سکتا کہ میرے امام کا مسلک اس کے خلاف ہے. ایک صحابی، ایک تابعی، یہاں تک کہ چاروں اماموں میں سے کوئی ایک امام کا قول بتا دے وے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میرا قول اگر حدیث کے خلاف ہو تو میرا قول دیوار پہ مار دو. حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مسلک اور مذہب ہے. آپ امام حنیفہ کے مسلک پہ بھی نہیں ہیں اور عقیدے میں تو ہے ہی نہیں. ہندوستان کے حنفی، اشعری ماتوریدی خود کہتے ہیں، لکھا ہے کتابوں میں، حنفی امام حنیفہ کے عقیدے پہ نہیں ہے، اور جس کا عقیدہ مانتے ہیں وہ عقیدے والا امام حنیفہ کو گمراہ کہتا ہے، امام حنیفہ اس عقیدے والے کو گمراہ کہتے ہیں. آپ دونوں کو امام مانتے ہو، بہت بڑا معمہ ہے. سنجیدہ نہیں ہے دین کے معاملے میں. ہم لوگ ابھی مسجد سے نکلیں گے اور بھول جائیں گے، فضائل پہ عمل کیے، جھنجھٹ میں نہیں پڑنا ہے. اپنے جھگڑے میں جھنجھٹ اختیار کریں گے، مہنگائی اور بازار کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں جھنجھٹ. وہ دین جس پر ہمارے پورے دنیا اور آخرت کے فائدے اور نقصان کی بنیاد ہے، اس میں جھنجھٹ میں پڑنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. صحیح کیا ہے غلط کیا ہے جاننے کا وقت ہی نہیں ہے. جو کر رہا ہے دکھائی دے رہا ہے، بس خوبصورت ہے، دعوے ہے، مان لیا، پیچھے بھاگنے لگے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں پہ غضبناک ہوا، عرب اور عجم پر. تو اللہ کی قرآن کا یہ ارشاد ہے کہ جو شخص رسول کے حکم کی مخالفت کرے گا، جو لوگ کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان کو فتنہ یا دردناک عذاب پکڑ لے. اور حدیث میں ہے وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، حدیث کا ایک ٹکڑا کہ جو میرے حکم کی مخالفت کرے اس پر ذلت اور خواری مسلط کر دی جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب آپ میمورنڈم لے لیں، ڈگری حاصل کر لیں، IAS پڑھا دیں، فلاں ڈگری اور فلاں تعلیمی میدان میں مسلمانوں کو آگے کر دیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ نے بچوں کو نہیں پڑھائی، لہٰذا وہ کسی ہیرو کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، کسی ایکٹر کو، کسی اداکار کو، کسی کھلاڑی کو، کسی فلاں کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں. نبی کو پڑھائی نہیں ہے تو سمجھیں گے کیا، جانیں گے کیا؟ اور نبی کو جو پڑھ لے گا وہ کسی اور سے مروب نہیں ہوگا. ہم نے سیرت پڑھا نہیں، پڑھایا نہیں، یہ فرض ہے، ضروری ہے. اللہ کے رسول کو جب نمونہ بنایا گیا تو زندگی گزارنے کے لیے، آپ کی اتباع کرنے کے لیے آپ کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا. وہ سب سے بڑی ضرورت. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ کھانے پینے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم حاصل کریں. توحید کے بعد انفع العلوم، سب سے زیادہ نفع بخش، سب سے زیادہ مفید، ہم کو سکون دینے والا علم ہے تو سیرت کا علم ہے. کسی اور موقع سے اس کی تفصیل. تو یہ دو حدیثیں میں دو دلیلیں دی کہ ہمارے مسائل کا حل، دنیا کی سعادت، اطمینان، سکون رسول کی اتباع میں ہے. دوسرے، اتباع اور اللہ کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ تمام عبادتوں کے قبول ہونے کی شرط ہے. آپ بہت نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نماز نہیں ہوگی.
اس میں فتویٰ ابھی ہمارے عام آدمی دینے کہ ایک سنت کی مخالفت ہوئی، کیا وجہ ہے، کیا تفصیل ہے؟ یہ ایک عمومی قاعدے کی بات ہے کہ جانتے بوجھتے آپ دوسری نماز اگر پڑھ رہے ہو تو قبول نہیں ہوگی. اب ہم فتویٰ دیتے نہ پھریں لوگوں کو، اس میں تفصیل ہے اور یہ علمی بات ہے. میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی کیسے مولانا ایسا بول رہے ہیں. ہاں، کسی موقع پہ تفصیل سے گفتگو کریں، خطبے میں نہیں سمجھا سکتا، ٹائم نہیں ہے. تو عمل عبادت کے قبول ہونے کی بنیاد من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اس معنی کی اور بھی حدیثیں اور قرآن کی آیتیں ہیں. جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ مردود ہے. ہاں، امام حسن بصری کہتے ہیں کہ عمل، کوئی قول عمل کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا، اور قول و عمل نہیں صحیح ہو سکتا مگر نیت کے ساتھ، اور نیت قول عمل نہیں ہو سکتا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر. ساری چیزیں سنت کے ساتھ درست ہوگی. اخلاص اور یہ اتباع، یہ دو چیزیں بہت ضروری ہے. آج ہمارے یہاں یہی دونوں جو ہیں سب سے زیادہ گمراہی کا شکار ہیں. دین کا کام کر رہے ہیں، ذمہ دار بنے ہیں، دین کے ٹھیکیدار بنے ہیں، اخلاص نہیں ہے، منہج سے لوگ پھر رہے ہیں. آج نوجوان مسلم نوجوانوں کی جو گمراہی ہے، کہیں خبر آتی ہے قادیانی ہو گئے، کہیں خبر آتی ہے مرتد ہو گئے، کہیں خبر آتی ہے کہ مسلمانوں کو اسلام پر اعتراض کرنے والے یہی ہیں. کورٹ میں یہی لوگ جو ہے آلہ بنائے جاتے ہیں کہ اسلامی احکام کے خلاف جو ہے پٹیشن داخل کریں. مسلم عورت کو جو ہے جج کو استعمال کیا گیا کہ وہ حجاب کے خلاف کرناٹک میں فیصلہ دے. مسلمانوں کو استعمال کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو انکار حدیث پر اکسانے کے لیے مسلمانوں کو لانچ کیا جاتا ہے. رافضی، دروز، گمراہ فرقے، صوفی، ان کو آج استعمال کیا جا رہا ہے. آج کے دور میں ہمارے آنکھیں بند ہیں، پردے پڑے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی حکومتیں جو مسلمانوں پر حملہ کرا رہی ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں، وہ صوفیوں کی کانفرنس کراتی ہے، ان کی میٹنگ بلاتی ہے، ان کو بلا کے ان کے ساتھ ان کے باتیں کرتی ہے. وہ چچنیا میں، دلی میں ایسی میٹنگیں ہوئی، کانفرنسیں ہوئی، اور پھر اس کے علاوہ اور سودے بازیوں کی بات سامنے آتی ہے. پھر بھی یہ لوگ اندھے بہرے بن کر ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے جو صورتحال ہے. ہم بہت سارے مسلمان آ کے بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ کیسے سدھرے گا. مایوسی ہوتی ہے. مایوسی اس بات سے نہیں ہے کہ ہمارے پاس حل نہیں ہے، مایوسی اس بات پر ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے ماننے کو تیار نہیں ہیں. مسئلے کا حل موجود ہے قرآن و سنت کی شکل میں، قیامت تک گارنٹی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی، لوگوں کی، عوام کی نہیں. جب تک ان دونوں کو مضبوط پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے قرآن و سنت کو. لیکن قوم اس کو پکڑنے کی بجائے اس کو پکڑ رہی ہے، اس کو پکڑ رہی ہے، بزرگوں کے پیچھے، بڑوں کے پیچھے، دھوکے بازوں کے پیچھے، جال سازوں کے پیچھے جا رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع خالص کی جائے. اور یہ دونوں جو ہیں اسلام کے اخلاص اور اتباع. میں عرض کر رہا تھا اخلاص نہیں ہے. میرا نام ہو، میری رپورٹ چھپے، میرا فوٹو چھپے. ہاں، منہج، میں یہ کہہ رہا تھا منہج سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. ہماری جماعتوں کے، ایک جماعت کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، جماعتوں کے ذمہ داروں نے کتنے مشروعات تیار کیے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو دین سے پھرنے، مرتد ہونے سے بچنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی کی جائے، پروگرام بنایا جائے. کوئی فکر آپ کو نظر آئے گی؟ مولوی صاحب نے خطبے میں کوئی جملہ بول دیا جو ان کو برا لگ گیا تو ایکشن، شرک سے بڑا گناہ ان کے نزدیک. لیکن شرک ہو رہا ہے، گمراہ ہو رہے ہیں، عقیدہ بگڑ رہا ہے، منہج سے برگشتگی ہو رہی ہے، خبر آ رہی ہے، کانوں پر چڑھ ہی رہتا. تو کس کے لیے جی رہے ہیں؟ اخلاص ہے، دینداری ہے؟ کس بنیاد پر جماعت کے اور فلاں کے ذمہ دار ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہیں؟ نہیں، حق ہے، نالائق ہے یہ. لیکن میں جمہوریت کی بنیاد پہ یہ نہیں کہتا زندہ باد مرد آباد کا، اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں، ہم میں سے بھی کسی پر جو نہیں رینگتی. اور پھر سوچتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آتی. مسلمانوں کا برا حال ہے، عزتیں لوٹ رہی ہیں، جائیدادیں توڑی پھوڑی جا رہی ہیں، مسلمان امیر غریب ہو رہا ہے، غریب تر ہو رہا ہے، معیشت پر حملے کیے جا رہے ہیں، قاعدے قانون بنا جا رہا ہے کہ یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کر سکتے. روز نیا فیصلہ آتا ہے. ابھی طلاق سے متعلق قانون بنا، پھر کورٹ کا فیصلہ آیا. مسلم عورت کا کو اس طرح سے طلاق مسلمان نہیں دے سکتا، 2 شادی بغیر اجازت کے نہیں کر سکتا، 2 کر لیا تو ابھی کل کے اخبار میں تھا، 2 کر لیا تو پہلی کو اپنے ساتھ رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتا. یہ کورٹ کا دائرہ ہے. ہم نے آپ نے دیا ہے. حلالے کی بات چلی تو کوئی ایک مولوی نہیں تھا جو یہ کہے کہ حلالہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، احناف میں. سب مسلک کا دفاع کر رہے ہیں، دین پر ہاں چاہ رہی ہے، کسی کو فرق نہیں پڑتا. تو اللہ کی ناراضگی آئے گی یا نصرت اور مدد آئے گی؟ اتباع
اب دلیلوں کا بھی ٹائم نہیں ہے، میں صرف عناوین پڑھوں کہ اللہ کے رسول کی اتباع کریں گے تو یہی جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی حقیقی دلیل ہے۔ یہ نعرے کرنا، محفل میلاد منعقد کرنا، جلوس نکالنا، چراغاں کرنا، کاروبار بند کر کے چھٹی دے دینا، یہ محبت رسول نہیں ہے، یہ تو مخالفت رسول ہے۔ سنیے آپ نے، محبت رسول نہیں صرف نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول کی مخالفت ہے، صحابہ کی مخالفت ہے، یہ بدعت ہے، ہر اتباع بدعت کی ضد ہے۔ تو آپ اتباع نہیں کر رہے ہیں محفل میلاد بنا کر، رسول سے محبت کا مظاہرہ نہیں کر رہے، رسول کا دین کمزور کر رہے ہیں۔ تو اتباع آپ خالص کریں تو یہ اللہ کے رسول سے حقیقی محبت کا مظاہرہ ہے۔ اسی طریقے سے اتباع میں مسلمانوں کے لیے دنیا اور آخرت میں زندگی ہے۔ قرآن نے کہا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور رسول کی بات کو مانو جب وہ تم کو دعوت دے اس چیز کی طرف جو تم کو زندگی بخشتی ہے۔ اور اتباع مسلمانوں کی لازم صفات میں سے ہے، وہ آیت جو میں نے شروع میں پڑھی اور اس کا ترجمہ کا ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ آپ سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اتباع کے لیے کتنی ضروری شرط ہے کہ آپ نے جیسے بتایا، دعا جیسے بتائی ویسی۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو، میں صرف مثال دے رہا ہوں، کچھ لوگ چینج کرتے ہیں نا، ہمارے یہاں دعائیں لوگ بہت بڑھا دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کافی نہیں ہے، ثنا میں بڑھا دیا، نماز جنازہ میں بڑھا دیا، وضو کی دعائیں بہت ساری میڈ ان انڈیا بنا لی، تراویح کی دعا، روزہ شروع کرنے کی دعا، فلاں کی دعا، روزہ افطار کی دعا، یا تو ضعیف اور ضعیف میں بھی اضافہ۔ کیا ہے یہ؟ دین کو کھلواڑ بنا رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الوضو کی آخری حدیث پڑھی ہے بخاری شریف میں، ایک صحابی کو سونے کے وقت کی دعا بتائی، اللہم اسلمت نفسی الیک والجأت ظہری الیک وفوضت امری الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہاں اللہ کے رسول نے پڑھایا، اب جب دوبارہ صحابی نے دہرایا تو نبی کی جگہ رسول کا کہہ دیا، کہا نہیں رسول نہ کہو، جو میں نے بتایا وہی کہو۔ اللہ کے نبی کی اتباع، جو لفظ بتایا وہی لفظ کیجیے۔ معصور دعاؤں میں یہ لحاظ، آج دیکھیں کوئی مسلک ایسا نہیں ملے گا اہل الحدیث کے علاوہ جنہوں نے یہاں دودھ میں پانی نہ ملایا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے کافی نہیں ہے، اللہ رسول کی دعا کافی نہیں ہے۔ پھونک جھاڑ میں بھی جو اپنا اپنا طریقہ، مولانا اشرف علی تھانوی کا قرآنی عمل چل رہا ہے، فلاں بزرگ کا جو تجربہ چل رہا ہے، اللہ رسول کی بات نہیں چل رہی ہے، نہ جانے کیسی کیسی گمراہیاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہاں آپ دیکھیں الفاظ میں، تعداد میں اور وقت میں، کسی چیز کا وقت آپ نے مقرر کر دیا۔ 9ویں تاریخ عرفات میں ہے، کوئی بولے کہ بہت حاجیوں کی بھیڑ رہتی ہے، 9ویں کی بجائے میں 8 یا 10 کو چلا جاؤں گا، چلے گا؟ عرفات میں بہت بھیڑ ہے، عرفات کی جگہ متعین ہے، جگہ بدل دے ہوئے کوئی چلے گا؟ نماز کی رکعت کی تعداد متعین ہے، فلاں کی 4، فلاں کی 3، فلاں کی 2، ایک رکعت میں 2 سجدہ۔ کوئی بولے اللہ کو سجدہ بہت پسند ہے، میں 2 کی بجائے 3 کروں، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ ایسے ہی کیفیات میں، تعداد میں، آج ہمارے یہاں کتنے فضائل کے نام پہ چلو، جو اتنے لاکھ مرتبہ یہ پڑھے گا اس کا ایسا ایسا ہوگا۔ کہاں ہے سند اس کی؟ نہیں معلوم۔ سند ہے، جھوٹی ہے، جھوٹی حدیثیں، کھوٹے سکے چل رہے ہیں فضائل کے نام پر، الٹی سیدھی باتیں، اور اس کی بنیاد پر مسائل لوگوں نے چھوڑ دیے ہیں کہ ہم فضائل پر عمل کر لیں گے، اتنا ثواب مل جائے گا، تو کسی کا حق مار لیا، ظلم کر لیا، حرام کھا لیا، سود کھا لیا تو یہ سب معاف ہو جائے گا۔ دین کو بگاڑ رہے ہیں یہ لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اگر خالص کی جانے لگی تو یہ ساری چیزوں میں اصلاح ہوگی۔ اتباع ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ میرے پاس جو کاغذ تھا، اصلاً میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ یہ اتباع اہل سنت والجماعت کا اللہ کے رسول اور صحابہ کے طریقے کا ایک بنیادی قاعدہ ہے۔ اور میں نے جو لایا تھا حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، بعض دیگر صحابہ اور ائمہ مفکرین، اور اس میں ایک علامہ ابن تیمیہ کی ایک لمبی عبارت ہے، ان سب نے یہ اعلان کیا، تلقین کی، وصیت کی کہ ہم متبع ہیں، مبتدع نہیں ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لمبا خطبہ تھا، بڑا شاندار، میں انشاءاللہ کسی آئندہ خطبے میں بیان کروں گا۔ اس میں آخر میں وہ کہتے ہیں کہ میں متبع ہوں، مبتدع نہیں ہوں۔ یہی بات حضرت علی نے کہی، اور اللہ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ کسی انسان کے قول کی وجہ سے اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دوں۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ اور آج دانشوری مفکری کے نام پر ہم فلاں اور فلاں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ وہ بہت مشہور ہے، وہ بہت دانشور ہے، وہ ٹی وی پہ آتا ہے، اس کی اتنی کتاب ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے۔
کوئی نہیں چلے گا. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں بزرگوں کی حکایات بنا کے ہمارے یہاں شرک اور کفر اور نبی کے سامنے ان کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. شرک اور کفر کے دروازے کھولے جاتے ہیں. وہ بابا تو ایسے تھے, یہ چاہے تو یہ کر دے, ایسی چاہے تو کرامت تیش میں آ جائے تو کچھ کا کچھ کر دے. میں ہوا میں اڑتے تھے, پانی پہ چلتے تھے, عشاء کے وجہ سے اتنے سالوں تک فجر کی نماز پڑھتے تھے. کیا مقصد ہے ان سب چیزوں کا؟ بزرگوں کی بزرگی سے انکار نہیں ہے, لیکن آپ ان چیزوں کو عوام میں انہی چیزوں کو دماغ میں ڈالتے ہیں. آپ نبی کا طریقہ دیکھیے, بزرگوں کے واقعات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا یہ طریقہ ہے. بزرگوں کے واقعات, تاریخ کے واقعات قرآن میں ہیں, کس تناظر میں ہیں. حضرت موسیٰ, عیسیٰ اور ان لوگوں کے واقعات, وہاں توحید ہے کہ وہ اللہ سے مانگتے تھے. ان کو پریشانیاں آئی, فرعون نے ان کو تکلیف دی, پریشانیوں میں مبتلا کیا. یہ صبر و ثبات پر قائم رہے, ان کا اسوہ نمونہ تعلیم دیکھی جائے. جادوگروں نے حضرت موسیٰ کا جو معجزہ دیکھا کہ ان کی لاٹھیاں رسیاں ان کے عصا نے سانپ بن کر نگل لیا, تو یہ نہیں کہا کہ ہم حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں اللہ کی شکتی طاقت والا, ان کے ہاتھ میں ایسی طاقت قوت ہے. یہ کہا کہ ہم رب موسیٰ اور رب ہارون پر ہی مان لاتے ہیں, کیونکہ یہ مانا کہ یہ موسیٰ اور ہارون کے رب کا کام ہے, ان کا کام نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگ یہی سبق پڑھاتے رہتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ ایسے, فلاں بزرگ ایسے, ان کی حکایت ایسی, ان پر شریعت ساقط ہو گئی, وہ نبی سے آگے بڑھ گئے, انہوں نے خواب میں یہ دیکھ لیا. یہ دین نہیں ہے. اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے, دین کی بنیاد سمجھیے, صحیح دین کو سمجھیے. یہی تمام صحابہ کا طریقہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھ کر اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس راستے میں آنے والی تکلیف و مصیبتوں کو جھیلنے کی قوت اور جذبہ استقامت عطا فرمائے, اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بروب.